الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. تقوی ایمان کے لیے لازم ہے. تقوی اللہ کے اس ڈر کو کہتے ہیں جو محبت کے ساتھ ہو. اللہ کی محبت بھی ہو اور ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی ہو. اللہ کی محبت بندگی پر، کہنا ماننے پر آمادہ کرے، اور ڈر نافرمانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ انسان کو جس چیز سے نفع ہوتا ہے، جس شخص سے نفع ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا فائدے کی امید ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. دنیا کی زندگی میں ظاہری طور پر انسان کو سب سے زیادہ نفع ماں سے ہوتا ہے. ماں کے جسم کے اندر اس کا جسم تیار ہوتا ہے، ماں کے خون سے اس کے جسم کو غذا ملی ہوتی ہے، پھر ماں کے سینے سے اس کو غذا ملتی ہے. تو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے. بڑے ہونے کے بعد اسے لگتا ہے کہ میرے سارے کام مال سے بنتے ہیں، تو مال سے کیسی محبت ہوتی ہے. اس نے محنت کر کے جو مکان بنایا، اس مکان سے محبت ہوتی ہے. جو کاروبار کیا، اس کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ اس سے میرے کام بنتے ہیں، میرا فائدہ ہوتا ہے. اور پیدا کرنے والے، کام بنانے والے، نفع دینے والے حقیقت میں تو اللہ ہے. اور دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی غرض ہوتی ہے. یہ بچے بڑے ہو کر میرے کام آئیں گے، ان کے ذریعے میرا نام باقی رہے گا، یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے. یہ غرض ہے نا. لیکن اللہ کو جو محبت ہے اپنی مخلوق سے، اس میں تو کوئی غرض نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مخلوق اللہ کا نام لے تو اللہ کا نام رہے گا ورنہ نہ رہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مخلوق اللہ کے کام آئے گی تو کام بنے گا ورنہ کام نہیں بنے گا. کام بنانا اور بگاڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کسی کا کوئی قرض بھی نہیں تھا اللہ کے ذمے، کسی نے کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں ایسا ایسا کر دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے۔ بغیر مانگے ہوئے، بغیر درخواست کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں تھیں، ہیں، رہیں گی، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ نے اس سب کا انتظام کیا۔ ہمارے لیے زمین بنایا، ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے لیے پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، ہوائیں بنائیں، فضائیں بنائیں، درخت بنائے، طرح طرح کے پھل بنائے، طرح طرح کی دوائیں بنائیں، طرح طرح کی سبزیاں بنائیں، طرح طرح کے گوشت بنائے، ان سب میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور اس سب کو بنانے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو ان باتوں کو جان لیتا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اتنا سب پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرنا، یہ تو مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کسی مردے کے پاس آپ مٹھائی رکھ دیجئے، پھول ڈال دیجئے، پانی رکھ دیجئے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ تو بے جان ہے۔ تو جو اللہ سے محبت نہ کرے حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل مردہ ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہے وہی دل زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بنا نہیں دیا، صرف ہمیں نعمتیں نہیں دے دی، اللہ ان نعمتوں کا حساب بھی لیں گے۔ اور اللہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، عزیز ہیں، منتقم ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں۔ جیسے اللہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، ودود ہیں، کریم ہیں، لطیف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات ہیں جن سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ جبار و قہار بھی ہے، بہت طاقتور ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ساری مخلوق مل کر اللہ کا کوئی کام بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی، ساری مخلوق مل کر اللہ کو کسی چیز سے روکنا چاہے نہیں روک سکتی۔ یہ معنی ہے عزیز کے۔ سب مل کر چاہیں کہ اللہ کا مقابلہ کر لیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ معنی ہے قہار کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت والی صفات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت، قوت اور ارادے والی صفات ہیں، اللہ محاسب ہیں، اللہ حساب لیں گے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ ان دونوں تقاضوں کے جمع ہو جانے کا نام ہے تقویٰ۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کی بات ہے، گویا ایمان کی تصویر ہے، اور فائدہ اصل سے ہوتا ہے، نقل سے نہیں ہوتا، تصویر سے نہیں ہوتا۔ آگ کی تصویر بنا دی جائے تو گرمی نہیں ہوتی، اور برف کی تصویر بنا دی جائے تو ٹھنڈک نہیں ہوتی، ہوائی جہاز کی تصویر بنا دی جائے تو اس سے کوئی سفر نہیں کر سکتا، نوٹوں کی تصویر بنا دی جائے تو اس سے ایک سوئی بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ اسی طرح ایمان کی تصویر سے، صرف ایمان کے کھوکھلے بول سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان کی حقیقت ہوگی تو تقویٰ آئے گا، اور یہ تقویٰ آئے گا تب جب انسان سچا ہوگا اپنے ایمان کے دعوے میں، تبھی تو تقویٰ آئے گا نا، جب مخلص ہوگا۔ اسی اخلاص کو، یعنی واقعی اللہ سے سچی محبت
اور حقیقت میں اللہ کا ڈر، اسی کو کہیں اخلاص کہا گیا ہے، کہیں احسان کہا گیا ہے، کہیں صدق کہا گیا ہے۔ صدق کے معنی ہے سچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، حضور ایسے ہی حلقے لگتے تھے۔ ایک صاحب تشریف لائے، بڑے خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے۔ سفید لباس گندا جلدی ہوتا ہے، سفید لباس پر گرد و غبار کا اثر جلدی نظر آتا ہے، رنگین لباس پر اتنی جلدی نہیں نظر آتا۔ اس زمانے میں سفر یا تو پیدل ہوتا تھا یا کسی جانور پر ہوتا تھا، اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ قریب کے تیز رفتار سفر کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا، ریگستان کے سفر کے لیے اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اونٹ ریگستان کے لیے، وہ تو سفینۃ الصحرا کہتے ہیں اونٹ کو، وہ ریگستان کی کشتی ہے۔ تو انسان پیدل سفر کرے یا جانور پر سفر کرے، گرد و غبار لگتا تھا، سفر میں کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے، بدن بھی میلا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک صاحب آئے، خوبصورت بھی تھے اور بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، جس سے لگا کہ بھئی یہ کہیں دور سے نہیں آئے ہیں۔ دور سے آتے تو کپڑوں پر سفر کے اثرات ہوتے، گرد و غبار ہوتا۔ قریب کے ہیں، اور اگر قریب کے ہیں تو پہلی مرتبہ دکھائی دے رہے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی آئے نہیں تھے۔ تو جو آدمی کسی مجلس میں پہلی مرتبہ آئے گا، اجنبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ذرا بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں تکلف ہوگا۔ بڑی بے تکلفی کے ساتھ چلے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے ایسے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے جیسے بہت پرانی بے تکلف دوستی۔ کوئی اجنبی آدمی آ کر اگر ایسی بے تکلفی کا اظہار کرے تو جس کے ساتھ کرے اس کے چہرے پر ناگواری نظر آتی ہے۔ حضور کو کوئی ناگواری نہیں، کوئی ایسا محسوس ہوا کہ ان کے آنے سے حضور کو خوشی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ ہیں کون؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت پرانے تعلق والے ہیں اور ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تو بہت پرانے تھے نا، یہ تو مہاجرین تھے، آگے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو کون کون قریبی ہے، کون کون حضور سے تعلق رکھتا ہے، ان سے زیادہ کون جانے گا؟ بیٹھ گیا کہ اب ایک اجنبی شخص جو اتنی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھا ہے تو سب کی توجہ اسی پر ہوگی نا۔ اب وہ آگے کیا کرتا ہے سب پورے طور پر متوجہ ہوں گے، کیا کہہ رہا ہے سب غور سے سنیں گے۔ یہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ بتلائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو، تمام نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں کو مانو، تقدیر کو مانو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، خود سے نہیں ہوتا، یہ تقدیر ہے۔ اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، اس کو بھی مانو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے درست فرمایا۔ صحابہ کہتے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، پوچھا تو ہم سمجھے معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں آپ نے درست فرمایا، یعنی ان کو پہلے سے معلوم ہے بھائی یہ ہیں کون؟ یہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے گفتگو ہو کہ سب لوگ بہت غور سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں۔
پھر انہوں نے سوال کیا حضور اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام۔ انہوں نے پھر فرمایا جی درست فرمایا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیے یہ وہی صفت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں، یہ تو اس کا دعویٰ ہے نا، دل کا حال تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ ایک آدمی ظاہر میں عمل بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے نا۔ تو وہ جو اندر کی صفت ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ٹوٹ کرو، دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اتنی محبت ہو کہ انسان شوق سے اللہ کا کہنا مانتا ہو، اور اتنا ڈر ہو کہ نافرمانی کا خیال بھی نہ لاتا ہو۔ اور چونکہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اس کا ڈر ہو، اس لیے ہر کام میں ڈرتا رہے میں اس کا حساب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا۔ ہر بول سے پہلے اپنے بول کو تولے، جیسے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، میں اپنی بات کا حساب دے پاؤں گا۔ ہر عمل سے پہلے سوچے میں اپنے اس عمل کا حساب دے پاؤں گا۔ فلاں کو خوش کرنا، مطمئن کرنا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ دلوں کا بھید جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ میں اللہ کے بعد جا کر اس کا حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، اس ڈر کے ساتھ صرف اس لیے عمل کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی کا نام تو اخلاص ہے نا۔ یہ حاصل کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا ایسا یقین بیٹھ جائے گا کہ انسان کو لگے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچے گا، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھے گا کہ ایسا لگے گا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر وقت میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا لگے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، بغیر دیکھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تب جا کر اخلاص آئے گا نا۔ اتنا اللہ کو یاد کرنا، اتنا دل میں اللہ کا دھیان جمانا، اور اس کا طریقہ بتلایا، علاج بتلایا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی ان سے جڑ کر رہو، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ دوا ملتی ہے دوا والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، اور اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس۔ لوہار کے پاس جا کر جو بیٹھتا ہے اس کے کپڑوں میں کچھ نہ کچھ چنگاریاں لگ ہی جاتی ہیں۔ عطار کے پاس جا کر جو بیٹھتا ہے، پرفیومرز کے پاس، اس کے بدن میں کچھ نہ کچھ خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ بیٹھا رہے گا تو اچھا دیکھو یہ دیکھو یہ بھی ایک میرا عطر ہے، دیکھو یہ بھی میرے پاس خوشبو ہے، تھوڑا تھوڑا لگائے گا، نہیں بھی خریدے گا تب بھی مہک کر آ جائے گا۔ اور جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے کی صحبت تم کو اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تم کو برا بنائے گی۔ پانی میں شکر گھول دو نظر نہیں آتی لیکن پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور پانی میں نمک گھول دو تو نمک نظر نہیں آتا لیکن پانی نمکین ہو جاتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کے اوپر سے پانی ڈال کر کے نیچے سے لے لو، اتنی دیر کی صحبت سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
اور چولہے کے اوپر برتن رکھ دو، تھوڑی دیر کی صحبت سے پانی گرم ہو جاتا ہے۔ آگ کی صحبت پانی کو کھولا دیتی ہے، اور فریزر کے اندر کا ماحول اس کی صحبت پانی کو جما دیتی ہے، ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نیکوں کی صحبت انسان کے دل کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا کہ اچھے بنو، راستہ بھی بتلایا۔ اچھے بننا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہو، اچھوں کی صحبت میں رہو۔ تھوڑی دیر اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اپنے دل کی کیفیت تمہیں بدلی ہوئی محسوس ہوگی، اور ہوتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو عقیدت کے ساتھ اور سچی طلب کے ساتھ اچھوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو باہر کے مقابلے میں اس مجلس میں اپنے دل کی کیفیت بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ 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 کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ان کے اندر بھی پختہ کر دیتے ہیں، ان کا ملکہ بنا دیتے ہیں اس کیفیت کو، پھر ان کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو وہ جو آنے والے مہمان تھے انہوں نے اگلا سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ایک درجہ ہے، ایمان اور اسلام کے علاوہ، جس کے اندر ایمان اور اسلام کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایمان ایمان اس وقت بنتا ہے، اسلام اسلام اس وقت بنتا ہے جب کسی کے اندر احسان ہو۔ تو پوچھا حضور احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم تو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دل کا حال ہوتا ہے جو بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیں۔ یہ مجلسیں، یہ تذکرے، یہ مذاکرے اور یہ ذکر و مراقبہ اور دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ اور جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو اس وقت تک کسی عمل میں کوئی فائدہ نہیں، چاہے جتنی چلت پھرت ہو، چاہے جتنی بھاگ دوڑ ہو۔ جب ڈبہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر سے کیا نکلا۔ بڑی بڑی محنتوں کے بعد جب ڈبہ کھلا تو پتہ چلا اندر سے نکلا کیا؟ نفرتیں، عداوتیں، گالی گلوچ، دشمنیاں، مار داغ۔ کیوں؟ احسان کی محنت نہ ہونے کا نتیجہ۔ اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، دنیا میں نظر آ رہا ہے، آخرت میں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی تو انہوں نے پھر فرمایا، جی درست فرمایا۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی بتلائیے؟ تو حضور نے فرمایا بھائی اس کے بارے میں تو مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا، آج ہو کیا رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، کون ہے یہ صاحب؟ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ موٹی موٹی نشانیاں تو بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نشانیاں بتلا دیتا ہوں، کچھ نشانیاں بتلائیں حضور۔ پھر وہ اٹھے اور چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، حضرت عمر وغیرہ سب موجود ہیں وہاں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر موجود ہیں، خود اس روایت کے راوی غالباً حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے کون تھے؟ تو وہ تم چاہتے یہی تھے کہ حضور بتلائیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتلا دیجئے کون تھے۔
فرمایا یہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ آئے اسی لیے تھے، ان کا مقصد پوچھنا نہیں تھا۔ معلوم تاریخ کا یہ پہلا انٹرویو ہے۔ انٹرویو لینے والے کا مقصد خود سوال کرنا یا خود جاننا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے انٹرویو لینے والا جوابات سے واقف ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے سوال کرتا ہے کہ لوگ سوال بھی سنیں، جواب بھی سنیں، اور ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کو معلومات ہو۔ تو یہ معلوم تاریخ کا پہلا باقاعدہ علمی اور ایمانی انٹرویو تھا۔ تو یوں فرمایا جبریل امین تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس طریقے کے ساتھ بتلا دیا گیا کہ دیکھو، ایمان اور اسلام میں جان اس وقت پیدا ہوگی، عقائد اور اعمال میں جان اس وقت پیدا ہوگی۔ یہ میں ایمان اور اسلام کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ عقائد اور اعمال میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب احسان کی صفت آئے گی، یہی اخلاص ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بہت مشہور یورپین محقق گزرے ہیں، انگریز تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی، بہت اچھے مسلمان ہوئے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ کافی وقت ان کا ہندوستان میں گزرا۔ پکتھال جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، نظام حیدرآباد نے ان کی سرپرستی کی تھی، حتیٰ کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو کر اپنے وطن چلے گئے تھے تب بھی ان کا مشاہرہ وہاں بھیجا جاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ نکلا جس میں انہوں نے پینسل سے اپنے قلم سے یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، گویا اس کو وہ بار بار دیکھتے رہے ہوں گے۔ اپنے قلم سے انہوں نے لکھا تھا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کامل اخلاص کے ساتھ، لیکن اخلاص کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا محسن، احسان کے ساتھ، جس کے اندر صفت احسان آ گئی، جسے ایسا لگا کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ خیال اس پر اتنا غالب ہو گیا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس بدلہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ بڑے سے بڑے کارنامے کا، بڑی سے بڑی محنت کا، بڑی سے بڑی قربانی کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے اگر احسان نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں ہے۔ کارنامے گننے کی چیز نہیں ہے، قربانیاں گننے کی چیز نہیں ہے، اخلاص کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے وہ اپنے کارنامے نہیں گناتا، وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جتنے دین کے کام ہیں، جب تک دلوں میں یہ ڈر رہتا ہے اسی وقت تک ان کاموں میں جان رہتی ہے، اور جیسے ہی کارناموں کا شمار شروع ہو جاتا ہے جان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک یہ اخلاص نہ ہو اس وقت تک بدلہ ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ بدلہ اس عمل کا ملتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ جب آدمی اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرتا ہے، میں اللہ کا ہوں، نہ جان میری ہے، نہ مال میرا ہے، نہ وقت میرا ہے، نہ صلاحیت میری ہے، کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤں گا، اپنی مرضی سے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے میں مسجد میں اللہ کا بندہ ہوں، بازار میں اپنی مرضی، اور صاحب میں رمضان میں اللہ کا بندہ ہوں اور باقی دنوں میں میری اپنی مرضی چلے گی۔
اور میں نماز میں اللہ کا کہنا مانتا ہوں، باقی بچوں کی شادی کروں گا تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، کاروبار کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا، فلاں کام کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا. یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کے یہاں نہیں چلتا. یہ تقسیم اللہ کے یہاں نہیں ہوتی. یہ تو گویا اس نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے کہ میری زندگی کا کچھ حصہ اللہ کا اور میری زندگی کا کچھ حصہ میرے نفس کا. تو اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ پارٹنرشپ تمہیں مبارک ہو، میں پارٹنر نہیں بنتا، جو مجھے پارٹنر بناتا ہے میں الگ ہو جاتا ہوں، اسی کو دے دو سب. تم کسی بت کو پارٹنر بناؤ، کسی اور کو پارٹنر بناؤ، یا اپنے نفس کو پارٹنر بناؤ. تم نے اگر کسی کو بھی میرے ساتھ پارٹنر بنایا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ. اور جب اللہ کہیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے تو اللہ بدلہ کیوں دیں گے؟ اس کو حاصل کیسے کریں؟ اس کا طریقہ اللہ نے بتایا. دیکھو متقی بنے بغیر تو کام بنے گا نہیں. یہ احسان آ جانے کے بعد، یہ اخلاص آ جانے کے بعد ہی انسان متقی بنتا ہے. یہی تقوی ہے، یہی تقوی کی روح ہے، یہی تقوی کی جان ہے. اسی لیے اور جس کے اندر یہ آ گیا، ایمان صرف بول نہیں رہ گیا، اعمال صرف اٹھک بیٹھک نہیں رہ گئے، اعمال صرف بھاگ دوڑ اور کچھ محنت اور کچھ باتیں اور کچھ فکریں نہیں رہ گئیں. جس کے اندر یہ تقوی آ گیا، ان بول کے پیچھے بھی تقوی آ گیا، اعمال کے پیچھے بھی تقوی آ گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں متقی ہیں، جو مانتے ہیں اور تقوی کے ساتھ مانتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ یہاں کبھی وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہاں کبھی غمگین ہوں. جس کو ہر وقت اس کا یقین ہو گیا جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ جو کرتے ہیں اس میں انصاف ہوتا ہے، کبھی نا انصافی نہیں ہوتی، تو کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ایک آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے، یہ نمکین ہے یہ میٹھا ہے، الگ الگ ڈش ہے نا، تو نہ اس کو نمکین کھا کے کم ہوتا ہے نہ میٹھا کھا کے کم ہوتا ہے. اسے پتا ہے یہ بھی میرے لیے بنا ہے، یہ بھی میرے لیے بنا ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ ہے. بالکل اسی طرح جس نے اللہ سے دل لگا لیا اسے دنیا کے حالات سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے راحتیں ہو کہ مصیبتیں ہو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. میں اگر راحتوں میں شکر گزار ہوں تو میں کامیاب ہوں، میں مصیبتوں میں صبر کرتا ہوں تو میں کامیاب ہوں. میرے لیے تو کامیابی کامیابی ہے. جیسے یہ نمکین ہے یہ میٹھا ہے، نمکین ہضم ہو جائے تو آپ کے کام کا، میٹھا ہضم ہو جائے تو آپ کے کام کا، جو نہ ہضم ہو وہ بیکار ہے. تو دونوں نعمتوں کے اپنے اپنے مزے ہوتے ہیں نا. کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل پھیکا ہوتا ہے، کوئی پھل کھٹا ہوتا ہے، لیکن سب کے اپنے اپنے مزے ہیں. نیبو کا بھی استعمال ہوتا ہے، سنترے کا بھی استعمال ہوتا ہے، آم کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور آم بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کھٹے آم کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا اچار بنتا ہے، چٹنی بنتی ہے. میٹھے آم کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا جوس بنتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے. سب کے اپنے اپنے مزے ہیں نا. لیکن شرط یہ ہے کہ معدہ صحیح ہو، ہضم ہو سکے. ہضم نہ ہو تو سب بیکار ہے. بالکل اسی طرح جب دل صحیح ہو جاتا ہے، جب دل میں تقوی آ جاتا ہے تو دنیا میں جتنے حالات ہیں سب میں انسان کا نفع ہی نفع ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایسے حالات جس میں سب کچھ لٹ جائے اور جان بھی چلی جائے اس میں بھی انسان کا نفع ہی نفع ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو بھی مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا. تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نفع ہی نفع. پھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت ملے تو نفع، جان جائے تو نفع. کھانے کو ملے تو فائدہ، بھوکے رہے تو فائدہ، پینے کو ملے تو فائدہ، پیاسے رہے تو فائدہ. کیوں؟ اللہ سے تعلق ہو گیا، صبر کرنا سیکھ لیا، شکر کرنا سیکھ لیا، رضا بالقضاء حاصل ہو گیا، اللہ سے ہر حال میں راضی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ نعمت مل گئی یہی متقی ہے.
یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، بس وہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ تو ولیوں کی کوئی سینگیں تھوڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے تھوڑی چلتے ہیں اعلان کرتے ہوئے دیکھو دیکھو یہ ولی ہے، یہ ولی ہے۔ اللہ مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے۔ تمنا ہونی چاہیے، ولی بننے کی تو تمنا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو ولی بنے گا وہی اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ ہاں، ولی بننے کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے، پانی میں تیرنا ضروری نہیں ہے، مخلص ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، ظاہر اور باطن کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ اللہ میرا بھی ظاہر و باطن یکساں بنا دے، آپ سب کا بھی ظاہر و باطن یکساں بنا دے۔ اللہ مجھے بھی کامل اخلاص نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی کامل اخلاص نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا، اللہ چونکہ بہت مہربان ہے، بہت ہمدرد ہیں، اس لیے صرف حکم نہیں دیتے، راستہ بھی بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں دیا، راستہ بتلایا، فرمایا متقی بننا چاہتے ہو سچوں کے ساتھ رہو۔ یہی تو سچے ہیں نا، ایمان کا جو بول ہے وہی ان کے دل کی حقیقت ہے۔ جو اعمال کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں، اپنے اعمال میں بھی سچے ہیں، اپنی زبان سے بھی سچے ہیں، اور اپنے کردار کے بھی سچے ہیں۔ تم بھی سچوں کے ساتھ رہو، تم بھی سچوں کا ساتھ پکڑو، اور تم بھی ان کی صحبت میں رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک بات بتلا دیں، یہ سمجھنا ارے یہ اس زمانے کی باتیں تھیں، اب کہاں ایسے لوگ، اللہ اکبر۔ کیوں بھائی، کوئی ڈاکٹر ایسی دوا لکھتا ہے جو بننی بند ہو گئی ہو؟ کہیں نہ ملے تو کم از کم اس کے اپنے میڈیکل اسٹور میں تو ملے گی نا۔ ڈاکٹر وہی دوا لکھتا ہے جو بننی بند ہو، تو کیا اللہ ایسی دوا لکھیں گے جس کو بنانا بند کر دیں؟ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے ہے، یہ احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو اور دنیا سچوں سے خالی ہو جائے؟ اللہ کہیں مخلصین کے ساتھ رہو اور دنیا مخلصین سے خالی ہو جائے؟ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نعوذ باللہ، جیسے کہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب ایسی دوا لکھتے جو ملتی نہیں، ایسا ڈاکٹر بھروسے کے قابل نہیں۔ اور اگر اللہ ایسے نسخے بتلائیں جو ممکن ہی نہ ہو تو پھر اللہ بھروسے کے قابل رہیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلصین قیامت تک رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور زندہ رہیں گے۔ صرف یہ نہیں صاحب وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کی نقل کر لو، زندہ موجود رہیں گے، ہر زمانے میں ہوں گے، جن کی معیت ممکن ہو، جن سے ملنا ممکن ہو، جن سے ملاقات کرنا ممکن ہو، جن کی صحبت میں بیٹھنا ممکن ہو، جن کے ساتھ تعلق رکھنا ممکن ہو، ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، قرآن کا من مانا مفہوم بیان کرنے کی کسی کو اجازت نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے تو اسے بڑا نہیں بنایا جا سکتا، جو بنائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک قرآن پاک کے جن مضامین کا جو مفہوم متعین کیا ہے، جن آیات کا جو مطلب بتلایا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اس مطلب کو بدل دینا اور نئی باتیں کرنا یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے اس کے یہی معنی سمجھے ہیں اور یہی حق ہے کہ مخلصین قیامت تک رہیں گے، زندہ موجود رہیں گے، ان سے تعلق کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ذریعے سے دین سیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ تقویٰ پیدا کرنے کا نسخہ ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ایسے مخلصین میں مجھے بھی شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کر دے، ہم سب کو ایسا بنا دے، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، ایسے لوگوں کی معیت نصیب فرما دے جن کے ذریعے ہم بنے، اور پھر اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ذریعے دوسرے بنے۔
جب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو اللہ انسانوں کو ہی تو بنائیں گے نا، تو اللہ ان انسانوں میں ہمیں بھی شامل کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس میرے دوستو یہی سمجھنے کی بات تھی آج کا ہمارا یہی سبق ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ بہت لمبے لمبے بیانات نہیں ہوتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس یاد دہانی ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے تاکہ سبق یاد ہو جائے، اللہ کیا چاہتے ہیں وہ معلوم ہو جائے۔ اصل تو اپنے آپ پر محنت ہے، اللہ وہ محنت کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کتنا چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بسا اوقات شوہر بیوی سے چھپاتا ہے، بیوی شوہر سے چھپاتا ہے، اپنے دوستوں سے چھپاتے ہیں، ساتھیوں سے چھپاتے ہیں، کوئی اللہ سے چھپا سکتا ہے؟ جب ہم دوستوں سے ساتھیوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ جس سے چھپانا چاہیے اس سے تو چھپا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دوست اور ساتھی اور بیوی اور بچے تھوڑی حساب لیں گے، قیامت کے دن اللہ حساب لیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ہمارے دل میں ڈر ہے اس سے چھپا رہے ہیں، جس سے نہیں چھپا رہے اس کا ڈر ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان کہاں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ اللہ یہ کمزوریاں ہم سب کے دور فرما دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایمان والا زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، حساب اللہ کو دینا ہے، پتہ نہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اچھا سے اچھا عمل کر کے ایمان والا ڈرتا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ مخلص کبھی اپنے کسی عمل سے ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زندگی بھر ڈرتا رہتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے نہیں ڈرائیں گے، اس سے کہیں گے بس تمہارا ڈر ختم ہو گیا، اب مطمئن ہو جاؤ۔ اور جس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا وہ بڑا مطمئن ہوتا، میں تو یہ کام کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، فلاں سے تو اچھا ہوں، میں فلاں سے تو بہتر ہوں۔ ہاں وہ تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، میں تو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی کہ معلوم کتنی باتیں ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مطمئن رہا، دیکھیں گے جو ہوگا یہ اطمینان، اسے قیامت کے دن اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، اچھا سے اچھا عمل کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا اور اپنے ہر عمل کے بعد ڈرتا رہا، اللہ آخرت کے ڈر سے اس کو بچائیں گے۔ 2 ڈر جمع نہیں ہوں گے، 2 اطمینان جمع نہیں۔ اللہ ہمیں ایسا اخلاص نصیب فرما دے، ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے رہے اور ہمیشہ ڈرتے رہے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے رہے، اپنے اعمال میں کمیاں تلاش کریں، اپنی زندگی میں کمیاں تلاش کریں، اپنے عیوب تلاش کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کے کمالات پر نظر رکھیں، اپنے عیوب پر نظر رکھیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی نیت کے ساتھ پھر سے آج ہم توبہ کے کلمات پڑھیں۔ اللہ آج تک جتنا جو گناہ ہوئے، جو کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، بس آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ عفو اور کریم ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اور آئندہ کے لیے اس کا عہد کریں کہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنی کمیوں کو دور کریں گے، نیک بنیں گے، نیکوں کے ساتھ رہیں گے، گناہ سے بچیں گے، گناہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، معمولات کی خوب پابندی کرے۔ دیکھیں ہم اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے مرنا ہے، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے جانا ہے۔ دنیا میں جتنے اجتماعی اعمال ہیں وہ سب بھی اسی لیے ہیں کہ ہر فرد اپنی اپنی فکر کرنے لگے۔ اس لیے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنے آپ کی فکر کرنا اور اپنے کو درست کرنا ضروری ہے۔ یہ معمولات اسی لیے ہیں تاکہ ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر ہو جائے، میرا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بالکل درست ہو جائے۔ جب ایسے سارے لوگ مل جائیں گے تو ان کے ذریعے سے جو اجتماعی عمل ہوگا اس میں بہت خیر پیدا ہوگا۔ اس لیے معمولات کی خوب پابندی کریں، دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھیں، دیر تک مراقبہ کریں۔ مراقبے کے ذریعے لطائف میں نورانیت آتی ہے، اور جب لطائف میں نورانیت آتی ہے تو روح کو زندگی ملتی ہے، گویا دل کو زندگی ملتی ہے، روح کا اپنی اصل کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا اثر انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، دوسرے دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے خوب پابندی کریں معمولات کی، اور اپنا رابطہ اپنے شیخ کے ساتھ خوب مضبوط رکھیں، حالات کی اطلاع کریں، جو مشورے دیے جائیں ان پر عمل کریں۔ یہی معنی ہے کونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانا سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے،
اللہ دلوں کی ظلمت اور تاریکیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ میٹھے میٹھے بول بول کر اجلے اجلے کپڑے پہن کر مخلوق کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ معاملہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ کے حکم سے مریں گے، آپ کے پاس حاضر ہوں گے، آپ کے پاس آ کر حساب دینا ہے۔ اللہ مخلوق کو حساب دینا ہوتا تو ہم کسی بھی طرح منا لیتے، دھوکہ دے لیتے، چھپا لیتے، لیکن اللہ آپ سے تو کچھ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ آپ تو ہمارے دلوں کا ہر راز جانتے ہیں۔ اللہ جب آپ کے پاس آنا ہی ہے، حساب دینا ہی ہے، تو اللہ آپ مہربانی فرما کر ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اللہ جسم کو بھی آپ نے بنایا، روح کو بھی آپ نے بنایا، اللہ شیطان کو بھی آپ نے بنایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی آپ ہی نے مبعوث فرمایا۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا دیجئے، نفس کی فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض نصیب فرما دیجئے، اللہ صادقین میں شامل فرما دیجئے، محسنین میں شامل فرما دیجئے، مخلصین میں شامل فرما دیجئے، اللہ اپنے مخلص بندوں کی معیت نصیب فرما دیجئے، ان کی سرپرستی نصیب فرما دیجئے، ان کا ساتھ نصیب فرما دیجئے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجئے۔ اللہ اس دن سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ دنیا میں تو آپ نے اپنی حکمت سے مصلحت سے پردے ڈالے ہوئے ہیں، قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ اللہ ساری مخلوق کے سامنے ہم ننگے ہو جائیں گے، ہمارا سارا کچا چٹا کھل جائے گا۔ اللہ ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیجیے جس کے ظاہر ہونے سے ہمیں شرم آئے، جس کے ظاہر ہونے سے ہمیں ڈر لگے۔ اللہ صاف ستھرا نام اعمال عطا فرما دیجیے، اللہ صاف ستھرا نام اعمال عطا فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا دیجئے۔ اللہ زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے، اللہ زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے، اللہ نگاہوں کو گناہوں سے پاک کر دیجئے، اللہ خیالات کو بھی پاکیزہ بنا دیجئے، اللہ دل کو عجب سے اور کبر سے پاک کر دیجئے، حسد سے اور جلن سے پاک کر دیجئے، بغض اور عداوت سے پاک کر دیجئے، اللہ بخل سے پاک کر دیجئے، شہوت سے اور غضب سے پاک کر دیجئے، اللہ تمام رذائل دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ تمام رذائل دور فرما دیجئے، تمام خصائل و فضائل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت کی تڑپ نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت کی تڑپ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی تڑپ جو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، جس محبت نے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ان کے لیے آسان کر دیا تھا، اپنی جانیں قربان کر دینا آسان کر دیا تھا۔ اللہ اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنی محبت کی تڑپ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا وہ ڈر نصیب فرما دیجئے جو ڈر معصوموں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا تھا کہ بلک بلک کر سجدے میں روکتے تھے، جبکہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود جو ڈر ان کو رلاتا تھا، اللہ وہ ڈر ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ بہت اطمینان آ گیا ہے دلوں میں، بہت اطمینان آ گیا ہے، اپنے بارے میں سب کو بڑی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، اللہ یہ غلط فہمیاں دور فرما دیجئے، اللہ دنیا میں ڈر نصیب فرما دیجئے، آخرت کا اطمینان نصیب فرما دیجئے، اللہ آخرت کا اطمینان نصیب فرما دیجئے، اللہ اچھا بنا دیجئے، اچھوں کا ساتھی بنا دیجئے، برائی سے بچا دیجئے، بروں کا ساتھ بروں کے ساتھ سے بچا دیجئے۔ پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی آپ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ آپ پوری فرما دیجئے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، اللہ ہماری پوری زندگی حضور کی سنتوں کے مطابق بنا دیجئے، ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، اللہ باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ ایک درخواست ہے، ایک محبت کی نظر اس پورے مجمع پر ڈال دیجئے۔
اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ دلوں کو چمکا دیجئے، اللہ دلوں کو چمکا دیجئے، اللہ دلوں کو چمکا دیجئے، روشن کر دیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے نوچ رہے ہیں پوری امت کو، اللہ فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ پوری امت کو بچا دیجئے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا دیجئے۔ ہر طرف سے ارتداد کی دعوتیں ہیں، ہر طرف سے کفر و شرک کی دعوتیں ہیں، دین کے نام پر بے دینی کی دعوتیں ہیں، اللہ اللہ ہر غلطی سے بچا دیجئے، ہر گناہ سے بچا دیجئے، اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، چمکا دیجئے، کامل ایمان عطا فرما دیجئے، کامل ولایت نصیب فرما دیجئے، نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا فیصلہ فرما دیجئے، جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا وہ ان دعاؤں کو سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے اور آمین کہیں گے، اللہ ان دعاؤں کو ان سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔